ہم مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف علم حاصل کرنا ہے اور پھر علم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس لیے طلباء کے لیے سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ دوستی نہ ہو۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ جس طالب علم کی کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوگا اور کامیاب رہے گا۔ زمانہ طالب علمی میں سب سے زیادہ نقصان دہ دوستی ہے، اس لیے ہم سبھی کو اس سے بچنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم بہت نیک ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، مگر اسے ایسا شخص مل جاتا ہے کہ جو اچھا نہیں ہے، اس کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے اس کا ایسا نقصان ہوتا ہے کہ پھر بعد میں وہ لاکھ کوشش کرتا رہے سدھار پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بہت مشہور و معروف کتاب ہے مثنوی شریف، اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے، وہ ہم سبھی کے لیے عبرت ہے۔ مثنوی شریف میں واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک تالاب میں مینڈک رہتا تھا اور تالاب کے برابر میں ہی ایک بل میں اور سوراخ میں چوہا رہتا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ چوہا باہر نکل کر آیا اور مینڈک بھی تالاب کے کنارے آیا۔ انہوں نے کچھ آپس میں بات چیت کی، دوستی ہو گئی۔ اگلے دن پھر دونوں کی ملاقات ہوئی اور زیادہ محبت ہو گئی۔ کئی روز تک اسی طرح ہوتا رہا۔ بات چیت کرنے کے بعد میں چوہا اپنے بل میں اور سوراخ میں چلا جاتا اور مینڈک تالاب میں چلا جاتا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد مینڈک تالاب کے کنارے آتا تھا اور بولتا تھا جیسے مینڈک کی آواز ہوتی ہے، مگر وہ آواز چوہے تک نہیں پہنچتی تھی چونکہ وہ بل میں رہتا تھا۔ کبھی کبھی چوہا باہر نکلتا، وہ بولتا تھا، اس کی بول چال کی آواز مینڈک تک نہیں پہنچتی تھی، لیکن چونکہ محبت ہو گئی تھی اس لیے دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے بڑے پریشان رہتے تھے۔ کئی روز اسی طرح گزر گئے، بے چین ہو گئے۔ کئی روز کے بعد ملاقات ہوئی تو آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا دونوں نے کہ کس طرح کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ملاقات کو جی چاہتا ہے لیکن ملاقات نہیں ہوتی، تو مشورے میں یہ بات آئی کہ ایک بہت بڑا دھاگا لے لیا جائے اور ہر ایک اپنے پیر میں باندھے اور اپنی اپنی جگہ چلا جائے۔ جب بھی ایک کو دوسرے کی یاد آئے گی، جیسے چوہے کو مینڈک کی یاد آئے تو وہ وہیں سے دھاگا ہلا دے، مینڈک ادھر آ جائے گا۔ جب کبھی مینڈک کو یاد آئے تو وہ ادھر سے دھاگا ہلا دے، چوہا باہر آ جائے گا۔ یہ نبھانے کا ایک طریقہ تھا۔ چنانچہ ایسا ہی شروع کر دیا۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ مینڈک نے وہ دھاگا اور ڈور ہلائی، چوہا باہر آ گیا۔ جیسے ہی چوہا باہر آیا، اوپر سے ایک چیل اڑ رہی تھی۔ چیل چوہے کو پکڑتی ہے، مینڈک کو نہیں پکڑتی، یہ اس کا ایک معمول ہے۔ اس نے دیکھا چوہا ہے، اس نے جھپٹا مارا اور چوہے کو پکڑ لیا پنجوں میں اور لے کر چل دی۔
اب وہ دھاگا مینڈک کے پیر میں بھی بندھا ہوا ہے، لہٰذا مینڈک نے بھی اڑنا شروع کر دیا، اس نے بہت شور مچایا، چوہے سے کہا مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو، میری تو کوئی غلطی نہیں۔ لیکن چیل تھوڑا ہی سن رہی تھی، اس نے چوہے کو کھا پی کر ختم کر دیا۔ جب چوہا کھا پی کر اس نے ختم کر دیا، اب مینڈک کی باری آئی۔ علامہ رومی نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد اپنے مزاج کے مطابق یہ بات بیان فرمائی کہ اگر مینڈک چوہے کے ساتھ دوستی نہ کرتا تو اس کا یہ برا نتیجہ نہ نکلتا، اس لیے کہ چیل چوہے کو تو کھاتی ہے مگر مینڈک کو نہیں کھاتی، اس نے برے کی صحبت اختیار کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ یہ بات ہے تو ایک بطور لطیفے کے اور ایک قصہ کہانی کے، مگر سبق ہمیں کیا لینا ہے اس سے ہمیں سبق یہ لینا ہے کہ جب ہم اپنے گھر سے آئے ہیں، مدرسے میں آئے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہماری کسی سے دوستی نہیں ہونی چاہیے، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ بچوں محنت کرو، انشاءاللہ العزیز اس کا پھل آپ کو بہت اچھا نظر آئے گا۔ جب پڑھ کر فارغ ہو جاؤ گے، علم حاصل کر لو گے، کسی جگہ پر کام کرو گے، پھر آپ کو محسوس ہوگا۔ اس لیے مدرسے میں جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد کو سمجھنا چاہیے، اپنے کام میں لگنا چاہیے، اپنے اساتذہ کا ادب کرنا چاہیے، درسگاہوں کا ادب کرنا چاہیے، کتابوں کا ادب کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ میں کتاب لینی چاہیے، دائیں ہاتھ سے رکھنی چاہیے، کتابوں کے اوپر کوئی کپڑا، کوئی دستی، کوئی رومال نہیں رکھنا چاہیے، برتن پلیٹ وغیرہ نہیں رکھنی چاہیے، کتابیں کتابیں ہیں، ان کا جتنا ادب کرو گے، اپنے اساتذہ کا درسگاہوں کا جتنا ادب کرو گے، علم کے اندر اتنے ہی چار چاند لگیں گے۔ اللہ ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔